کاظم پاشا گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس میں ملبوس میز پر جھکے کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ فائلوں کا ایک نیا انبار اس کے دائیں جانب ترتیب سے رکھا تھا، جبکہ بائیں طرف قہوے کا خالی کپ رکھا ہوا تھا، جس سے بتدریج ٹھنڈی ہوتی خوشبو اب بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی تھی اور سنجیدگی سے بولا، آئیے۔ دروازہ کھلا اور معراج احمد اندر داخل ہوا، کاظم کا پرسنل اسسٹنٹ، جو اس کے ذاتی کام بھی بہت ایمانداری سے کرتا تھا، لیکن اس کی پیشانی پر پسینے کی نمی اور چہرے پر گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ چند لمحے وہ اس کی آواز کا انتظار کرتا رہا تھا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو کاظم نے سر اٹھایا، لیکن اس کے چہرے پر اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ اس نے بھویں سکیڑی اور سخت لہجے میں بولا، ہاں معراج، سب خیریت ہے؟ معراج ہڑبڑایا، نہیں سر، بالکل بھی خیریت نہیں ہے، مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ باہر میڈم ماورا آئی ہیں، آپ سے فوراً ملاقات کی خواہش مند ہیں، اور وہ کسی کی نہیں سن رہی۔ پورے سٹاف کو انہوں نے اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے، سارا کام باہر بگڑ رہا ہے۔ کاظم کا چہرہ اسپاٹ رہا، لیکن آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری۔ معراج نے بات جاری رکھی، میں نے عرض کی کہ آپ میٹنگ میں ہیں، لیکن وہ بہت غصے میں ہیں، بول رہی ہیں اگر آپ نے ملاقات نہ کی تو دفتر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کے بارے میں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتی۔ پچھلی بار بھی انہوں نے ایک کانچ کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ بہتر ہے پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچے، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ قاسم نے ایک تھکی ہوئی سانس لی، کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، بہت بڑی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی، کبھی نہیں سدھرتی، کتنا سمجھاؤ، اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ نظروں میں آتی ہے، مگر سنتی کب ہے؟ اسے کہو میں مصروف ہوں۔ اور وہ جملہ بھی مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا۔ ایک تیز قدموں کی چاپ کے ساتھ ماورا اندر داخل ہوئی، سلیٹی رنگ کا کرتا، کھلے بال اور سخت نگاہیں۔ واہ جناب، وہ طنزیہ مسکرا کر بولی، بہت ہی طریقے سے جھوٹ بولنا آتا ہے آپ کو۔ ویسے میں بہت حیران ہوں، میٹنگ اکیلے اکیلے بھی ہوتی ہے، اکیلے میٹنگ میں کیا خود سے باتیں کرتے ہو؟ چہرے کے زاویے کئی حد تک بگڑے ہوئے تھے، جو اس بات کی نشاندہی تھے کہ آج قاسم پاشا کسی صورت بچ نہیں پائے گا۔ کاظم نے ہلکا سا سر نفی میں ہلایا، جیسے ہار ماننے والا انداز تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا، ہاتھ سے معراج کو اشارہ کیا، 2 کافی لاؤ اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اور اگلی میٹنگ کینسل کر دو، میں رات تک اس میٹنگ کو اٹینڈ کر لوں گا۔ معراج نے ادب سے سر ہلایا اور فوراً پلٹ گیا تھا، کیونکہ ان دونوں کی لڑائی میں ہمیشہ وہی پھنستا آیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماورا تیز قدموں سے آگے آئی، میز کی دوسری طرف جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ کاظم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہاں یوں آ جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اگر خاندان میں کسی کو خبر ہو گئی تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ لڑکی کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے ہر قدم سوچ سمجھ کر لیا کرو، مگر نہیں، ہمیشہ گھوڑے پر سوار رہتی ہو۔ پچھلی بار بھی بابا کو شک ہو گیا تھا، مگر تمہیں یہ سب آسان لگتا ہے۔ میں نے کہا تھا ہم کسی ریسٹورنٹ میں مل لیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک زہر خون ہنسی کے ساتھ بولی، بھاڑ میں گیا خاندان اور بھاڑ میں گیا شک۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، تم نے جو محبت کی تھی وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کی تھی نا؟ اپنا مفاد نکلا اور تم مجھے بھول گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، 2 دن بعد نہ ہو تو اس کا دماغ الٹا چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ کہنے کو وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھی، مگر قاسم کے معاملے میں ہمیشہ ایک ضدی بچی بن جاتی تھی۔ قاسم کا لہجہ سخت ہوا، کون سا مفاد؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ دماغ درست ہے یا دماغ گھوم چکا ہے تمہارا؟ کبھی کبھی یوں باتیں کرنے لگتی ہو جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ماورا کی آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے گھررائی، 2 دن ہو گئے، تم نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا، کیا ہوا ہے آخر؟ اچانک سے یہ سرد مہری کیوں؟ میں کوئی کھلونا تھی؟ جب تمہارا دل کیا میرے ساتھ کھیلا، اور جب دل بھر گیا تو بھول گئے۔ ہم نے محبت اس لیے کی تھی کہ 2 دن تم غائب رہو اور میں تمہاری یاد میں تڑپتی رہوں۔ قاسم نے ایک پل کو نظریں چرا لیں، سانس بھری، کچھ کہنا چاہا مگر لب ساکت رہے، کیونکہ جانتا تھا اگر اب کوئی الٹی بات کہی تو ماورا اس کا سر پھوڑ دے گی، اور فی الحال وہ ایسی کوئی کنڈیشن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ماورا نے میز پر مکہ مارا، بولو، جواب دو، خاموشی تمہاری کمزوری ہے یا جرم؟ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ قاسم پاشا نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی، بس کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کتنا الٹا الٹا سوچنے لگی ہو تم؟ دیکھو ماورا، تم اچھی طرح جانتی ہو ابھی حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آہستگی سے بولا، بابا کو مجھ پر شک ہو رہا ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں خاندان سے باہر کسی سے مل رہا ہوں۔ اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو گیا کہ میں صرف مل نہیں رہا بلکہ بیگ خاندان کی ایک لڑکی سے محبت میں پڑ چکا ہوں تو خدا کی قسم وہ میری گردن اڑا دیں گے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو خاندان کی دشمنی کس نوعیت کی ہے، محض دشمنی دولت یا روپے کی نہیں بلکہ عزت اور غیرت کی ہے۔
تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میرے بابا کیسے مزاج کے انسان ہیں۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی، مجھے خود کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے صرف تمہارا ڈر رہتا ہے، کہیں میرے بابا یعنی داؤد پاشا غصے میں آ کر تمہیں ہی نقصان نہ پہنچا دیں، اور یہ میں کسی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتا۔ میری زندگی کا کل اثاثہ ہو تم۔ ماورا نے آگے بڑھ کر میز پر دونوں ہاتھ جمائے اور تلخ لہجے میں بولی، تو کیا میں پاگل ہوں جو تمہاری محبت میں سب سے لڑ رہی ہوں؟ اماں کو سب پتہ ہے، ان کے سامنے میری روزانہ بحث ہوتی ہے۔ اگر کبھی ان کے منہ سے بابا کے سامنے نکل گیا کہ میں پاشا خاندان کے کسی شخص سے محبت کرتی ہوں تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ مگر تم کیوں سوچو گے؟ تمہیں تو صرف اس بات کا ڈر ہے کہیں تمہارے بابا کو پتہ نہ چل جائے، اور ہم بھی کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ داؤد پاشا آئیں گے، مجھے ماریں گے اور میں کچھ نہیں کروں گی۔ اپنی حفاظت کرنا مجھے آتی ہے۔ قاسم نے نگاہیں نیچی کیں جیسے خود سے نظریں چرائی ہوں، پھر آہستہ آواز میں بولا، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک قاسم پاشا زندہ ہے۔ مجھے بس اپنی فکر ہے ماورا، بابا اس وقت ہر قدم پر میرا حساب رکھے بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ان کے سامنے تمہارا ذکر ہو تو میرے پاس ہر بات کا ثبوت ہو، ہر وضاحت ہو، تب جا کے ان کے پاس جاؤں تاکہ یہ دشمنی بھی ختم ہو جائے اور تم بآسانی میرے ہاتھ میں آ جاؤ۔ ابھی تم میری بات نہیں سمجھو گی، مجھے پتہ ہے۔ ماورا ایک کڑوی ہنسی ہنستی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولی، ہم دونوں بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آئے گا، اور میرے بچے، وہ تو شاید اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کسی خاموش فیصلے کی نظر ہو جائیں گے۔ وہ غصے میں بھی ہمیشہ کوئی ایسی بات ضرور کر جاتی تھی جو قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی تھی۔ قاسم نے اس جملے پر بے اختیار مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیوں اتنی جلدی ہے تمہیں رومانس کرنے کی؟ ابھی تو ہمیں لڑائیوں سے فرصت نہیں ملتی اور تم بچوں کا سوچ رہی ہو۔ ماورا نے تڑپ کر اسے دیکھا، نظروں میں غصہ اور مایوسی کی شدت گھل گئی۔ تمہارے پاس ان چیپ باتوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ یہاں میری سانس اٹکی ہوئی ہے، یہاں تم ہو کہ انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہو کہ رومانس کرنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں۔ جبکہ وہ بولا، جھوٹی لڑکی، ابھی تم نے کہا تھا بچوں کا۔ وہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی، ناراضگی بجا تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، وہ اب تھک چکی تھی۔ قاسم سنجیدہ ہو گیا تھا، کرسی سے ذرا آگے جھک کر بولا، میں قاسم پاشا ہوں، ہر مسئلے کا حل نکالتا آیا ہوں اور یہ بھی نکالوں گا۔ بس اب دعا کرو کہ وہ آخری فائل میرے ہاتھ آ جائے، شاید اسی میں ہمارے لیے کچھ مدد نکل آئے۔ ماورا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر خاموش ہو گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس بار یہ خاموشی محض ہوا کی حرکت نہ تھی، یہ ان دونوں کے درمیان بے شمار الجھے ہوئے سوالوں کی گونج تھی جن کا جواب وقت سے پہلے کوئی نہ دے سکتا تھا، نہ ڈھونڈ سکتا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا، لیکن پاشا ہاؤس کے لاؤنج میں اب بھی روشنی تھی، اور اندرونی ہلچل بتا رہی تھی کہ آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں، بلکہ آج جنگ کے آغاز کی رات ہے۔ جیسے ہی کاظم پاشا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ایک لمحے کو وہ ساکت سا رہ گیا۔ عام طور پر اس وقت سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے تھے، لیکن آج لاؤنج میں سب بیدار تھے۔ صوفوں پر بیٹھے افراد کے چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کاظم نے بائیں بھویں اٹھائیں اور دل ہی دل میں سوچا، کیا کوئی مر گیا ہے یا میں پکڑا گیا ہوں؟ ارادہ تو سیدھا کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے اور تھکن اتارنے کا تھا، لیکن جیسے ہی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے داؤد پاشا پر پڑی، قدم وہیں جم گئے۔ باپ کی آنکھوں میں سرخ چمک اور مٹھیاں سختی سے بینچی ہوئیں، دیکھ کر ساری تھکن یکدم اڑن چھو ہو گئی۔ اس نے اندر قدم رکھا اور معمول سے کچھ بلند آواز میں سلام کیا، السلام علیکم۔ ارادہ کمرے کے ماحول کی سنجیدگی کو زائل کرنے کا تھا۔ داؤد پاشا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ قاسم کے سلام کے جواب میں صرف ماحول کی خاموشی بولی۔ وہ آگے بڑھا، نظریں اپنی ماں پر ڈالیں جو کونے والے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر پریشانی صاف لکھی تھی۔ ان کے ہاتھ کی انگلیاں بے چینی سے دوپٹے کا کونا مسل رہی تھیں۔ قاسم وہیں کھڑا رہا جب تک داؤد پاشا ایک تلخ طنز سے لبریز لہجے میں نہ بولا، نواب صاحب آئیے تشریف رکھیے، خود ہی بتائیے یہ ماجرا کیا ہے، یا پھر ہم اپنے طریقے سے اگلوائیں۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا قاسم، مجھے تم سے یہ ہرگز امید نہیں تھی، تم میرا مان تھے، میں تم پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، مگر تم میرا مان اس طرح توڑو گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ قاسم نے ایک پل کو کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن الفاظ جیسے خشک ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا معاملہ بگڑ چکا ہے، اس کا سچ بیان ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ایان چاچو کا کڑوا جملہ فضا میں گونجا، جھوٹ سے گریز کرنا قاسم، سچ سچ بتاؤ، آج بیگ خاندان کی بیٹی ہماری کمپنی کیوں آئی تھی؟ وہ ڈاکٹر ماورا بیگ۔ قاسم کے دل نے ایک زور کا دھڑکا لیا، چہرے کے تاثرات لمحے بھر کو بگڑ گئے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا، کیونکہ ابھی وہ ذرا سا بھی کوئی مختلف تاثر دیتا اس کی زندگی مشکل میں آ جاتی۔ وہ خاموش تھا، کچھ کہنے کی تیاری کر رہا تھا کہ داؤد پاشا نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ جھوٹ نہیں سنوں گا، سیدھا سچ بتاؤ، کیا تمہارا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے؟
اور اگر چل رہا ہے تو تم نے یہ سب کس سوچ سے کیا؟ کیا تم جانتے نہیں ہماری بیگ خاندان سے دشمنی ہے؟ کاظم کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ داؤد پاشا کا غصہ اب تیزی سے ابھرا تھا۔ بار بار تم دونوں کو ساتھ دیکھا جا رہا ہے، کبھی اس کے کلینک، کبھی اس کے ہسپتال، اور آج تمہارے آفس۔ یہ سب کیا ہے؟ ریسٹورنٹ میں بھی تم اسی کے ساتھ تھے اور بہانہ بنایا کہ کوئی بزنس میٹنگ تھی، حالانکہ اس دن تمہاری کوئی میٹنگ شیڈیول ہی نہیں تھی۔ تم نے صرف اپنے باپ کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے، لیکن اس بار تمہاری یہ ہوشیاری میرے سامنے نہیں چلے گی، کیونکہ بیٹا تم میرے باپ نہیں ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ قاسم نے گہری سانس لی، پیشانی پر بل آ گئے تھے۔ بابا وہ صرف… چپ! داؤد پاشا دھاڑے، بولو مت۔ تمہیں یاد ہے نا کہ ان کے خاندان نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب تم وہی غلاظت ہمارے گھر لانا چاہتے ہو؟ اگر ایسا کوئی سین چل رہا ہے تو اسی وقت دفن کر دو، ورنہ اگر مجھے اسے دفن کرنا پڑا تو یاد رکھو تم بھی زمین میں دفن ہو جاؤ گے، سمجھ آئی؟ اور ساتھ میں اس لڑکی کو بھی دفن کر دوں گا میں۔ لاؤنج کی فضا مزید کشیدہ ہو گئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ سنجیدگی سے بولا، بے شک آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ابھی مکمل طور پر جان نہیں پائے ہیں۔ ویسے بابا اگر ایسا سین واقعی چل رہا ہو تو اسے دفن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا انداز نہایت عام تھا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے یہ بات بہت معمولی ہو، حالانکہ اسے بھی پتہ تھا کہ یہاں بیٹھے ہر شخص کا خون اس نے اپنی بات سے کیسے گھلا دیا ہے۔ داؤد پاشا کی آبرو تن گئی، لیکن کاظم رکا نہیں۔ وہ مزید بولا، آپ کے مطابق ہمارے خاندان کی عزت کو ان لوگوں نے داؤ پر لگایا تھا، سارے جہان میں ہمیں بدنام کیا تھا، پھپھو کو بھگا کر لے گئے اور پھر ان کا قتل کر دیا۔ لیکن بابا وہ لوگ تو آج بھی سینہ تان کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ الٹا ہمیں ہی مجرم ٹھہراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھپھو اور ان کے شوہر کو ہم نے مارا ہے۔ وہ ہمیں قاتل کہتے ہیں اور خود کو معصوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے انہیں یہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ ایک تو ہمارے ہی خاندان کی بیٹی کو بھگایا، اوپر سے اسے مار دیا، اور اس کے بعد خود انوسینٹ بن گئے۔ یہ کب تک چلے گا؟ مجھ سے اب مزید یہ تماشا برداشت نہیں ہوگا۔ ایان پاشا نے ناپسندیدگی سے رخ موڑا اور پھر بھاری آواز میں بولے، مجھے تمہاری بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی بھتیجے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ سیدھی بات کرو، بات کو گھماؤ مت۔ تمہاری چوری آج پکڑی گئی ہے۔ قاسم نے ایک لمحے کو نظریں اپنی ماں پر ڈالی، جو اب بھی خاموشی سے بیٹے کی باتوں پر غور کر رہے تھے۔ چہرے پر دکھ اور حیرت دونوں تھے۔ پھر وہ باپ اور چچا کی طرف دیکھ کر بولا، آپ غلط سوچ رہے ہیں چاچو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی جو آج پکڑی گئی ہے، بلکہ میں نے اپنے خاندان کے لیے وہ قدم اٹھایا ہے جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم صرف اور صرف ان سے دشمنی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں انتقام لینا چاہیے، پھپھو کی موت کا اور ہمارے خاندان کی بدنامی کا بھی۔ میرے ارادے بہت سخت ہیں، آپ دونوں شاید سن کر حیران ہوں گے، لیکن اب میں اس دشمنی کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ اگلی نسل بھی ہمارے نام سے کانپ اٹھے۔ داؤد پاشا نے ناک سکھیڑی۔ کیسے؟ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے تم اس کی بیٹی سے تعلق رکھو گے؟ ان کو اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کاظم پاشا کوئی بھی قدم بنا سوچے سمجھے نہیں اٹھاتا، مگر جس طرح وہ باتوں کو گھما رہا تھا، نہ جانے کیوں داؤد پاشا اور ایان پاشا دونوں ہی اسے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بولا، نہیں۔ قاسم کا چہرہ اب سنجیدگی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ میں ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر کے ان کی عزت کو داؤ پر لگانا چاہتا ہوں۔ جس طرح انہوں نے ہماری پھپھو کی زندگی برباد کی تھی، اسی طرح میں ان کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے خاندان کو گھسیٹ دینا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں ان کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، ان کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ جب بہن بیٹی کی عزت پر بات آتی ہے تو گھر کے مرد کس طرح تلملا جاتے ہیں۔ ایان صاحب اور داؤد صاحب دونوں کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت کی جھلک آئی، جیسے سوچنے کی سکت چھن گئی ہو۔ ایان صاحب کی نظریں فوراً تیز ہو گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ تم ماورا بیگ کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ انہیں اب بات دھیرے دھیرے سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ کاظم نے سر اس بات میں ہلایا، مگر اس کی آواز دھیمی رہی۔ ہاں، اور وہ دن دور نہیں جب وہ مکمل طور پر میری مٹھی میں ہوگی۔ وہ سمجھے گی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کہ وہ میری کمزوری ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ میری سب سے بڑی چال ہے، ایسی چال جس میں اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا خاندان تباہ ہوگا۔ داؤد پاشا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر شاید الفاظ کا وزن محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ ایان پاشا بس تیز سانسوں کے ساتھ کاظم کو گھورتے رہے، جیسے ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہوں کہ ان کا بھتیجا کھیل کھیل رہا ہے یا تباہی کا بیج بو رہا ہے۔ کاظم بات سمیٹتے ہوئے بولا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آئندہ کبھی اس کے ساتھ کہیں دکھائی دوں تو کوئی الٹی سیدھی بات نہ سوچی جائے۔ یہ سب کچھ منصوبے کا حصہ ہے۔ وقت آنے پر سچائی سب کے سامنے ہوگی، بس آپ دونوں کا تعاون درکار ہے، اور نہ ہی آپ لوگ اس لڑکی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ مجھ سے دور ہو سکتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ لاؤنج میں کچھ دیر کے لیے صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی۔ دونوں بھائی خاموش تھے، مگر رحمت بیگم آہستہ سے اپنی نظریں بیٹے پر جمائے افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔
ان کی خاموش نگاہوں میں صرف ایک سوال تھا۔ بدلہ لینے میں اگر کسی کی روح روند دی جائے تو فتح بھی ہار ہوتی ہے بیٹا۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر انہوں نے ایک لفظ بھی ادا کیا تو تمام توپوں کا رخ ان کی طرف ہو جائے گا، اور وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے ان کی زندگی مشکل میں آئے۔ چند لمحے وہ بیٹھا اپنے باپ اور چاچو کو دیکھتا رہا اور پھر آرام کا بہانہ کر کے اٹھ گیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے گہری سانس لی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سینے سے بھاری بوجھ ہٹایا ہو۔ سر جھٹک کر وہ اب سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ اب ماورا سے بات کرنے کا تھا۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ باہر شاید کوئی گاڑی گزر گئی تھی۔ ماورا اپنے بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر ہسپتال کی رپورٹس دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو کلپ میں سمیٹا ہوا اور دوسرے ہاتھ سے تیزی سے کی بورڈ پر کام جاری تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں تھکن کی جھلک بھی صاف دکھائی دیتی تھی۔ اچانک موبائل کی رنگ ٹون نے سکوت توڑا۔ ماورا نے گردن موڑی اور فون کی اسکرین کی جانب دیکھا۔ قاسم پاشا کا نام چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی حیرت آئی، لیکن بغیر کسی طرز بذب کے اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، قاسم کی تھکی ہوئی آواز فون کے دوسری طرف سے ابھری۔ آج بال بال بچا ہوں ماورا، تمہیں کتنی بار کہا ہے میڈم میرے آفس نہ آیا کرو، ابھی ہم دونوں کا ملنا خطرناک ہے، لیکن تم بالکل نہیں سنتی۔ دیکھا نتیجہ؟ ماورا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، اب کیا مصیبت آ گئی؟ خیر تو ہے؟ قاسم نے گہری سانس لی۔ بابا کو پتہ چل گیا کہ آج تم آفس آئی تھی؟ میں نے بہت مشکل سے انہیں سنبھالا ہے، صرف ایک بات پر ٹالا ہے کہ ہم اس لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے کھیل کھیل رہے ہیں، اسی لیے اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی بات آئے تو خدا کے لیے میڈم الٹا سیدھا مت سوچنا۔ ویسے بھی تمہاری اوور تھنکنگ سے میں بہت پریشان ہوں۔ کہنے کو وہ ایک بزنس ٹائکون تھا جس کے سامنے پوری دنیا جھکتی تھی، ہر ایک کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، مگر ایک لڑکی تھی جس کے سامنے جھکنا، اس کی انگلیوں پر ناچنا اور اس کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملانا قاسم پاشا کا اہم فریضہ تھا۔ ماورا نے فون کان سے تھوڑا دور کیا، ہلکا سا مسکرائی، پھر بولی، ارے مجھے سب پتہ ہے، ٹینشن مت لو، یہ جنگ ہم دونوں کی ہے اور ہمیں اسے ہر حال میں پار کرنا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ اگر یہی سب چلتا رہا تو ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے اور یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم دونوں ان خاندانی جھگڑوں کے بیچ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ بعض اوقات تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں کن خاندانوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ بہتر تھا کہ کسی گاؤں میں پیدا ہو جاتے، کم سے کم بچپن میں ہی ہماری نسبت طے ہو جاتی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن سنجیدگی سے بولا، تم اتنی ٹینشن مت لو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ لیکن کوئی واضح ثبوت سامنے بھی نہیں آ رہا۔ میری پھپھو اور تمہارے چاچو کی موت نہ جانے کیوں ایک منصوبہ لگتا ہے، کچھ تو ایسا ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کسی نے میرے بابا اور تمہارے بابا کو ڈبل کراس کیا تھا، اسی وجہ سے ابھی تک وہ اصل شخص نہیں پکڑا گیا جس نے پھپھو اور تمہارے چچا کا قتل کیا تھا، کیونکہ تمہارے گھر والوں کے مطابق انہوں نے قتل نہیں کیا اور ہمارے گھر والوں کے مطابق ہم نے قتل نہیں کیا۔ پھر آخر وہ کون شخص تھا جس نے ان دونوں کو مارا؟ آخر اسے مار کر حاصل کیا ہوا؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ماورا کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی انگلیاں اب بے چینی سے کمبل کا کونا مسلنے لگی تھیں۔ چند لمحے بعد بولی، یہ سب اس لیے کیا گیا کیونکہ بیگ خاندان اور پاشا خاندان کے تعلقات بہت مضبوط تھے، بزنس بھی زبردست چل رہا تھا، لیکن صرف ایک غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ مجھے یقین ہے کوئی ایسا تھا جو ان دونوں خاندانوں کو لڑوا کر خود فائدے میں آنا چاہتا تھا، اور شاید آیا بھی ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ قاسم نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی لگتا ہے یہ حرکت کسی قریبی نے کی ہے یا پھر کسی بزنس رائیول نے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ وہ مزید بولی، بزنس رائیول اتنا گہرا وار نہیں کرتا قاسم، یہ گہرا بزنس پارٹنر کا ہو سکتا ہے جو دونوں طرف سے اعتماد حاصل کر کے وار کر سکے۔ اور تمہاری بات بھی درست ہے، کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ ماورا نے نظریں میز پر رکھی تصویر پر ڈالی جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ واہستہ سے بولی، تو کیا ہم اپنے ہی گھر والوں پر شک کریں؟ قاسم گہری آواز میں بولا، میں یہی کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ہر قدم پر نظر رکھوں گا، تم بھی اپنے گھر والوں پر غور کرو، کوئی نہ کوئی سرا ضرور ہاتھ آئے گا۔ بعض اوقات جس چیز کو ہم نظر انداز کرتے ہیں وہی سب سے مین ہوتی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز پر نظر ثانی کی جائے۔ اگر ہمیں ایک ہونا ہے تو ان خاندانوں کو ایک کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں کسی کو ناراض کر کے اپنا گھر نہیں بسا سکتا۔ وہ بھی فوراً بولی، ٹھیک بول رہے ہو تم، پریشان نہ ہو، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ خیر اب تم آرام کرو، میں بھی تھوڑا آفس کا کام کر رہی ہوں، پھر بعد میں بات کرتی ہوں۔ خدا حافظ بول کر وہ سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے چن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ ڈائننگ ٹیبل پر پڑ رہی تھی، جہاں سفید ٹیبل میٹ پر چائے کا کپ اور کچھ سلائس ترتیب سے رکھے تھے۔ قاسم پاشا اکیلا بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا، چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور آنکھوں میں الجھن کی جھلک۔ جب سے اسے اپنے رشتے کو لے کر تمام الجھنیں دور ہوئی تھیں تب سے وہ ایک الجھن میں الجھا ہوا تھا کہ اب خاندان کو کیسے ایک کیا جائے۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے
اس نے جیسے ہی پیالی میز پر رکھی، اس کی اماں رحمت بیگم خاموشی سے آ کر اس کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ خاموش تھیں، چہرے پر گہری سوچوں کی پرچھائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ قاسم نے ایک نظر ان پر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولا، السلام علیکم اماں، آپ کافی بجھی بجھی لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ رات بھی آپ بالکل خاموش تھیں۔ رحمت بیگم نے نظریں اس کے چہرے پر جما دیں، پھر آہستگی سے بولی، تم واقعی بیگ خاندان کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے والے ہو، اور یہ کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ کیا میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ تم بھی اپنے باپ اور چاچا کی طرح بن گئے۔ وہ نہایت دکھ سے بول رہی تھی۔ قاسم لمحہ بھر کو رکا، چمچ اس کے ہاتھ میں تھما رہا۔ اس نے گہری سانس لی اور دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ سب سچ اپنی ماں کو بتا دے۔ وہ بہت معصوم ہے، بے وجہ چیزوں کو لے کر الجھ رہی ہیں، لیکن پھر نظریں چائے کی پیالی پر گاڑ دیں اور سر ہلاتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، ہاں اماں، جیسے انہوں نے ہماری بیٹی کو مارا تھا ویسے ہی میں بھی ان کی بیٹی کو ماروں گا، سزا ہر حال میں ملے گی۔ وہ جان بوجھ کر ان سے سچ چھپا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ بہت ہی معصوم اور بھولی ہیں۔ اگر باتوں ہی باتوں میں داؤد پاشا کے سامنے کوئی ایک بات بھی انہوں نے کی تو کوہرام بھرپا ہو جائے گا، اور وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رحمت بیگم جھٹ سے بولی، فضول باتیں مت کرو قاسم، تمہیں کسی کی بچی کی زندگی تباہ کرنے کا نہ کوئی حق ہے نہ اختیار۔ جو تمہاری پھپھو کے ساتھ ہوا وہ اس کا نصیب تھا، اس میں کسی کی بھی غلطی شامل نہیں ہے۔ تمہارے بابا اور وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ سب قسمت کا لکھا تھا۔ قاسم نے چونک کر دیکھا، نہ جانے کیوں اس کو گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ مزید بولی، تمہیں ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب رب تمہیں بھی بیٹی دے گا اور کوئی اس کے ساتھ ایسا کرے گا؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ قاسم کی نظریں چند لمحے ماں کے چہرے پر جمی رہیں، پھر وہ آہستگی سے بولا، آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے بیگ خاندان کی؟ بے شک میری پھپھو آپ کی نند تھیں، لیکن آپ کم سے کم یہ خیال تو کریں، وہ آپ کے شوہر کی بہن تھیں، اور آپ کا تعلق صرف پاشا خاندان سے ہے، بیگ خاندان سے نہیں۔ رحمت بیگ نے اپنے ہاتھوں کو دوپٹے میں لپیٹ لیا، آنکھیں جھک گئیں، آواز اور دھیمی ہو گئی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی بیٹا، رب اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن اس کے پیچھے خون خرابہ کرنا، دشمنی کو پھر سے زندہ کرنا، کسی کی زندگی برباد کرنا، یہ سب بے وقوفی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، تعلق کسی بھی خاندان سے ہو مگر بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ قاسم نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا، کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس کی آنکھوں میں شک کی ایک پرچھائی اتر آئی۔ آپ کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے اماں جیسے بیگ خاندان سے آپ کا کوئی پرانا رشتہ ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار جملہ ادا ہوا تھا۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک بزنس ٹائکون تھا، جو سامنے بیٹھے شخص کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تک بھانپ جاتا تھا۔ رحمت بیگم ایک دم سے ہڑبڑا گئیں، ان کا ہاتھ باقاعدہ لرز گیا، آنکھیں فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ میں بس انسانیت کے ناطے بات کر رہی تھی قاسم، باقی تمہاری اپنی مرضی ہے، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گی، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کر لو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کرسی سے اٹھیں، دوپٹے کو سنبھالا اور تقریباً قدم گھسیٹتے ہوئی لاؤنج کی طرف چلی گئی تھیں۔ قاسم نے حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا تھا، اس کے دل میں کچھ چٹخا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خالی نظروں سے میز کو دیکھتا رہا۔ کچھ تو تھا، کوئی بات، کوئی راز جو اس کی ماں اس سے چھپا رہی تھی، اور یہ چیز اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ دوپہر کی ہلکی دھوپ کلینک کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی، ماحول میں ہسپتال کی مخصوص خاموشی تھی۔ دیوار پر نصب گھڑی کی سوئیاں ایک مدھم آواز میں وقت کی گواہی دے رہی تھیں۔ ماورا اپنے کمرے میں موجود تھی، سفید کوٹ پہنے، بال ہلکے سے باندھے، سامنے رکھی فائل پر نظریں جمائے۔ ابھی ایک مریض جا چکا تھا۔ صاحب بلند آواز میں بولی، نیکسٹ۔ دروازہ کھلا اور قاسم پاشا اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا، قدموں میں اعتماد، آنکھوں میں شرارت۔ ماورا نے نظریں فائل سے اٹھائے بغیر کہا، جی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ رسمی انداز میں بولی۔ قاسم کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا، ڈاکٹر صاحبہ دل کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کی آواز پر ماورا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کو سامنے دیکھ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی، بالکل ہے، اس دل کا علاج ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے لفظوں سے کریں گے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں مسٹر مریض؟ قاسم شوخی سے بولا، لیکن ہمیں تو علاج کسی اور چیز سے چاہیے جس کا ذائقہ ذرا زیادہ میٹھا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ ماورا کھل کھلا کر ہنسی۔ وہ گھوم کر اس کی طرف آئی اور اس کے قریب والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، یہاں آنے کا خیال کیسے آ گیا؟ قاسم پاشا، اب ڈر نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ لے گا؟ اس کو چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ قاسم سنجیدگی اور محبت کے امتزاج سے بولا، محبت کی ہے تو ڈرنا کیسا، بس میں ذرا احتیاط کرتا ہوں کہ ارے رہنے دو، ابھی تمہارے بابا چاچو یا امی آ جائیں تو فوراً یہاں سے فرار ہو جاؤ گے، سب پتہ ہے، میرے سامنے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاسم نے کہا لگایا، میڈم کل سب کو سب کچھ بتا دیا ہے، پھر بھی تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ ماورا چونکی، واقعی؟ قاسم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، لیکن خیر میں یہاں تم سے ایک اور بات کرنے آیا ہوں، کافی سنجیدہ بات ہے، ہنسی مذاق اور رومانس بعد میں، ابھی یہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ماورا چہرہ سنجیدہ کرتے ہوئے بولی، معلوم تھا بنا اپنے مطلب کے تم کبھی میرے سامنے آتے بھی کب ہو، کہو میں سن رہی ہوں۔ قاسم چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا،
کسی بھی حال میں لڑکی تم خوش نہیں ہوتی۔ خیر اس بات پر تھوڑا فوکس کرو۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری امی کا تعلق بیگ خاندان سے ہے۔ ان کی باتیں بہت مختلف ہوتی ہیں جو مجھے اس بار سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ پہلے تو میں اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن جب سے میں نے تحقیقات کرنا شروع کی ہیں، نہ جانے کیوں مجھے میری ہی ماں شک کے سائے میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ماورا نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب بھی ہم نے بیگ خاندان کو تباہ کرنے کی بات کی ہے، میری امی ہمیشہ ناراض ہوئی ہیں، اور آج صبح ان کے انداز، ان کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ عام رد عمل نہیں تھا۔ مجھے شک ہے کہ پھپھو کے انتقال کا کوئی نہ کوئی لنک میری ماں سے جڑا ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، مگر صاف پتہ چل رہا ہے امی کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہیں۔ ماورا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ اگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہوگی۔ قاسم آہستہ سے بولا، میں نے پہلے کبھی غور نہیں کیا، لیکن جب سے ہم اس معاملے کو کھنگال رہے ہیں ہر کڑی میری ماں سے جا ملتی ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ امی کا ہڑبڑانا عام نہیں تھا۔ تم ایک کام کرو، اپنے گھر کے کسی ایسے فرد سے اس بارے میں جانچ پڑتال کرو۔ کیا پتہ امی کا کوئی تعلق تمہارے خاندان سے نکل آئے اور ہم اپنی منزل کے مزید قریب ہو جائیں۔ ماورا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک امی ہی ہیں جن پر فی الحال میں بھروسہ کر سکتی ہوں، کیونکہ انہیں تمہارے بارے میں پتہ ہے۔ میں امی سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پرانا راز سامنے آ جائے، لیکن تم پریشان مت ہو سکتا ہے یہ سب محض اتفاق ہو، کیونکہ اتنی بڑی بات کوئی بھی بھلا ہم سے نہیں چھپا سکتا۔ قاسم مسکرا کر بولا، نہیں، مجھے یقین ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ خیر میں اب چلتا ہوں، بس تمہیں یہ سب بتانا تھا، اور ہاں تمہارا چہرہ دیکھنا بھی ضروری تھا، ورنہ میڈم توپ پکڑ کر میرے آفس پہنچ جاتی۔ ماورا ہنستے ہوئے بولی، کافی نہیں پیو گے؟ قاسم اٹھتے ہوئے بولا، نہیں ابھی نہیں، دل بھر گیا تمہیں دیکھ کر، اب چلتا ہوں، تم خیال رکھنا اپنا۔ بہت ٹھیک ہے۔ وہ ہلکے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا۔ ماورا پیچھے سے بولی، خیال رکھنا تم بھی اپنا، اور ایسے آتے جاتے رہا کرو، پھر مجھے غصہ تھوڑا کم آئے گا۔ قاسم پلٹا، مسکرا کر خدا حافظ بولا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے کمرے میں ماورا کچھ دیر اس کی باتوں پر گمسم بیٹھی رہی۔ دل میں ایک نیا سوال ابھر چکا تھا، کیا رحمت بیگم اس کہانی کی سب سے اہم گواہ تھی، یا پھر صرف یہ ان لوگوں کا ایک وہم تھا؟ یہ تو اب وقت نہیں طے کرنا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے وقت کچن میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگے ایگزاسٹ فین سے ہلکی سی گوں گوں کی آواز آ رہی تھی۔ چولہے پر دیگچی چڑھی تھی جس سے ہنڈیا کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ سکینہ بیگم گہری سنجیدگی سے کھانے میں مصروف تھیں۔ ایک ہاتھ میں چمچ تھا اور دوسرا دوپٹہ سنبھالنے میں مصروف۔ ماورا آہستہ قدموں سے کچن میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، لیکن نظریں اپنی ماں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ چپ چاپ ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سکینہ بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی، ماتھے پر بل پڑے، اور پھر بیزاری سے بولی، مل گئی تمہیں اپنے کاظم پاشا سے فرصت، جو ماں کے پاس آ کر 2 گھڑی کھڑی ہو گئی ہو۔ ماورا نرمی سے بولی، اماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز یہ طنز چھوڑ دیں ابھی کے لیے، تھوڑی بہت مجھ سے نارمل ہو کر بھی بات کر لیا کریں۔ سکینہ بیگم نے تیکھے انداز میں چمچ دیگچی میں گھمایا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ تمہارے باپ کو اگر پتہ چل گیا نا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو، خدا کی قسم ماورا، تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ تمہیں گھر بٹھا دیں گے، کہیں اور شادی کر دیں گے، تمہارا یہ ڈاکٹر بننے کا خواب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ تم ابھی اپنے باپ کو اچھی طرح جانتی نہیں ہو۔ دشمنی کے لیے وہ کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں، اور خاص کر پاشا خاندان سے تو انہیں سخت نفرت ہے۔ ان کا ایک ہی بھائی تھا جو پاشا خاندان کی وجہ سے چلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری شادی کاظم پاشا سے کروائیں گے؟ سوچنا بھی مت۔ ماورا نے آنکھیں موند کر گہری سانس لی۔ اماں، اف، میری بات تو سنیے۔ سکینہ بیگم نے ایک نظر بیٹی پر ڈالی۔ چہرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں چمک باقی نہیں تھی۔ کیا بات سنوں تمہاری؟ ہر دن ایک نئی فکر دے دیتی ہو مجھے۔ ماورا نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اچھا، مجھے صرف یہ بتائیے، آپ رحمت بیگم کو جانتی ہیں؟ قاسم کی امی؟ یہ سوال سننا تھا کہ سکینہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہو گئیں۔ چمچ ان کے ہاتھوں میں رک گیا، جیسے کوئی پرانا زخم ہل گیا ہو۔ انہوں نے فوراً اپنا سر جھٹکا اور تیزی سے بولی، مجھے کیا پتا کون رحمت بیگم؟ ماورا نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں پلیز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ہمارے خاندان سے کوئی گہرا تعلق ہے، کوئی پرانا رشتہ ہے یا نہیں، یا صرف میرا وہم ہے؟ سکینہ بیگم ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں پتہ مجھے، اور نہ ہی مجھے تمہاری یہ باتیں سننی ہے۔ تم جاؤ یہاں سے اور مجھے پریشان نہ کرو۔ ماورا نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں صرف پریشانی نہیں تھی، کوئی گہرا دکھ چھپا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اماں پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے رحمت بیگم کا رشتہ کسی اور سے نہیں، صرف آپ سے ہے۔ یہ سن کر سکینہ بیگم کا جسم جیسے اکڑ گیا ہو۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے ماورا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا امتزاج تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بولی، فضول باتیں مت کرو ماورا، جاؤ یہاں سے۔ ماورا چند لمحے ان کی آنکھوں میں خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر جھکایا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی تھیں۔ پیچھے سکینہ بیگم دیگچی میں چمچ گھماتی رہیں، لیکن اب ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں وہ آنسو جھلکنے لگے تھے جنہیں برسوں سے دل کے کسی کونے میں دفن کیا ہوا تھا۔
رات کا پہر تھا، گھڑی کی سوئیاں 3 بجا چکی تھیں۔ کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کا ہلکا عکس فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ ماورا گہری نیند میں تھی، خواب اور حقیقت کے درمیان لمحے میں جیسے کہیں کھوئی ہوئی۔ اچانک اس نے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کیا۔ پہلے تو اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، خیال کیا شاید وہم ہو، مگر اگلے ہی لمحے جب اس کے وجود پر کسی کا نرم مگر واضح لمس محسوس ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لائٹس آف تھیں، مگر چاندنی اور کھلی کھڑکی سے آنے والی ہوا کی سرسراہٹ میں اس نے سامنے موجود شخص کو پہچان لیا تھا۔ قاسم ہاتھ میں گلابوں کا بھرا ہوا گلدستہ تھامے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی شرارتی اطمینان اور نرمی بھری محبت جھلک رہی تھی۔ ماورا نے بے اختیار دل تھاما۔ قاسم تم پاگل ہو گئے ہو، وقت دیکھا ہے؟ اگر اس وقت کسی نے تمہیں گھر میں دیکھ لیا تو قسم سے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ پاشا اور بیگ خاندان کی دشمنی بھول گئے ہو کیا؟ کیونکہ آج مجھے اپنی محبت کو اس کی سالگرہ کا تحفہ دینا تھا۔ ماورا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ نرم لہجے میں بولی، تمہیں یاد ہے آج میری سالگرہ ہے؟ مکمل 3 سال سے تمہیں وقت پر سالگرہ وش کر رہا ہوں اور تمہیں لگا کہ میں اس بار بھول جاؤں گا۔ ماورا شکوہ بھرے لہجے میں بولی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس بار تم نے موبائل پر بھی وش نہیں کیا۔ صبح اٹھ کر تم سے لڑائی کرنے والی تھی لیکن بچ گئے تم۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، کیونکہ اس بار دل چاہا کہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہیں دیکھ کر تمہاری سانسوں کی خوشبو میں رہ کر تمہیں سالگرہ وش کروں، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب ہم اسی طرح ایک دوسرے کی آغوش میں بیٹھ کر ہر سال ایک ساتھ وش کریں گے، مگر ابھی ہمیں اپنی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ ماورا نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ دل دھڑکنے لگا۔ قاسم نے آہستگی سے چھوٹی سی مخملی ڈبیا کھولی اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھماتے ہوئے بولا، ہیپی برتھ ڈے میری جان، بہت بہت مبارک ہو تمہیں یہ دن۔ ماورا نے لرزتے ہاتھوں سے انگوٹھی کو پہنا، آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ شکریہ، وہ بمشکل بولی، یہ بہت خوبصورت ہے۔ قاسم نے گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ خاموشی سے اسے تھام کر دیکھنے لگی جیسے ہر پھول میں ایک ایک یاد سمٹ آئی ہو۔ قاسم نے دھیرے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ماورا تم میری زندگی میں اس وقت آئیں جب میں خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے، تمہارے بنا سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ تم صرف میری محبت نہیں، میری عادت، میری ضرورت، میرا سکون بن چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دن جلد آئے جب ہم ان رازوں، ان چھپ چھپ کے لمحوں سے نکل کر سب کے سامنے اپنے رشتے کا اعلان کریں۔ تمہارے سنگ زندگی گزارنے کا خواب اب خواب نہیں رہنا چاہیے۔ ماورا کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس سر جھکائے انگوٹھی کو دیکھتی رہی، اور قاسم بس اتنا بولا، آج صرف تمہارا دن ہے اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ پلیز یہ آنسو نہیں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے مگر ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سن رہی تھیں۔ وہ رات ان دونوں کے دلوں کے درمیان پل بن گئی تھی، ایک ایسا پل جو دشمنی کے طوفان میں بھی قائم تھا۔ 1 ہفتے بعد دوپہر کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے کے فرش پر اتر رہی تھی۔ کاظم کے آفس میں ہلکی ہلکی چائے کی مہک اور خاموشی کا امتزاج ایک سنجیدہ ماحول پیدا کر رہا تھا۔ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ماورا کا لباس سادہ تھا مگر انداز پر اعتماد، جبکہ قاسم حسب معمول گہری سوچوں میں گم نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ آہستگی سے کھٹکا۔ آ جاؤ۔ قاسم نے نگاہ اٹھائے بغیر اجازت دی۔ معراج اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر وہی سنجیدگی جو ہمیشہ کسی اہم اطلاع کی علامت ہوتی ہے۔ سر، میں نے میڈم رحمت بیگم اور میڈم سکینہ بیگم دونوں کی کال ریکارڈز نکلوائی ہیں۔ قاسم اور ماورا کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھیں۔ دونوں ہی مسلسل رابطے میں ہیں اور گھنٹوں بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پتہ چلا ہے کہ یہ دونوں باہر بھی ملاقات کرتی ہیں۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں کے والد کا نام بھی ایک جیسا ہے۔ وہ فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے رک گیا، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ان کا رشتہ کیا ہے۔ ماورا نے حیرت سے قاسم کو دیکھا۔ قاسم، تم نے نوٹ کیا ہے امی اور تمہاری امی کی شکل کافی حد تک ملتی ہے، کہیں یہ دونوں بہنیں تو نہیں؟ قاسم چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پتہ نہیں، یہ ممکن بھی ہے۔ تمہارے چاچو اور میری پھپھو کی ملاقات کیسے ہوئی، کب ہوئی، یہ ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔ معراج نے ہلکا سا گلا صاف کیا۔ سر، ایک بات اور ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک مخصوص نمبر ہے جسے یہ دونوں ہفتوں میں 4 سے 5 بار ڈائل کرتی ہیں۔ آج بھی سکینہ بیگم کی اس نمبر سے کافی بار بات ہوئی ہے۔ ہم نے اس نمبر کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ یہ لاہور کا ہے اور سم رجسٹر ہے رئیس صاحب کے نام پر۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ رئیس چاچو کی سم؟ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ ماورا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ قاسم، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے۔ مجھے اب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ قاسم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری امی نے بتایا تھا کہ میرے چاچو اور تمہاری پھپھو کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی اور ان کے چہرے پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ قاسم، اگر چہرہ ہی نہ پہچانا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مرے ہی نہ ہوں، صرف آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو گئے ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ قاسم نے چند لمحے آنکھیں بند رکھیں جیسے اندر کچھ جوڑ رہا ہو، پھر آہستگی سے بولا،
یعنی جو میں سوچ رہا تھا وہ سچ نکل آیا ہے؟ ماورا نے بس خاموشی سے سر ہلایا۔ قاسم نے آنکھ کھولی۔ اب وہ چہرہ سنجیدگی سے شرارتی ہوتے جا رہا تھا۔ چلو پھر کیوں نہ آج ہماری طرف تمہارے خاندان کی دعوت رکھی جائے؟ ماورا اپنی سنجیدگی توڑتی ہوئی مسکرائی۔ کیوں نہیں بیبی، وائی ناٹ؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار وہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ پاشا ہاؤس کا وسیع و عریض لاؤنج اس وقت خاصی کشیدگی کا شکار تھا۔ دو الگ الگ صوفوں پر بیٹھے بیگ خاندان اور پاشا خاندان کے افراد کے چہروں پر سختی، بیزاری اور پرانی نفرتوں کے رنگ صاف جھلک رہے تھے۔ ماحول خاموش ضرور تھا، مگر ہوا میں جمی تلخی کی بو کسی بھی وقت دھماکے کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ سکندر بیگ، سکینہ بیگ، ماورا اور چند دیگر افراد ایک طرف بیٹھے تھے، داؤد پاشا، رحمت بیگم اور ایان پاشا دوسری طرف۔ ان سب کے درمیان کھڑا کاظم پاشا، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے چمچ سے اس کی سطح بجھا کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا چکا تھا۔ سب کی نگاہیں اس پر مرکوز ہوئیں تو اس نے گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ میرے کہنے پر یہاں آئے۔ مجھے معلوم ہے آپ میں سے کئی لوگ یہاں آنا نہیں چاہتے تھے اور یہ دعوت صرف ایک رسمی ملاقات سے زیادہ کچھ نہیں لگتی ہوگی، مگر میرے پاس آج کچھ باتیں ہیں جو صرف اہم نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ سب آنکھیں اس پر تھیں سوائے چند افراد کے جن کے اندر ہلچل تھی۔ وہ مزید بولا، شاید بیگ خاندان کے صرف ایک فرد سکینہ بیگم کو معلوم ہے کہ میں اور ماورا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سکندر بیگ نے تھپتے ہوئے انداز میں ماورا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے زمین میں سما جانا چاہتی ہو، لیکن کاظم نے ہاتھ اٹھا کر بات جاری رکھی۔ سکندر صاحب، براہ کرم میری بات مکمل ہونے دیجیے۔ مجھے علم ہے یہ سب آپ کے لیے آسان نہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ سنیں۔ پھر اس نے گلاس میز پر رکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر سب کو دیکھا۔ ہمیں حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ میری والدہ محترمہ رحمت بیگم اور ماورا کی والدہ محترم سکینہ بیگم سگی بہنیں ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، مگر حیرت کا کوئی تاثر نہیں آیا۔ سب کے چہرے اسپاٹ تھے، گویا یہ راز سب جانتے تھے، صرف بولنے والا لا علم تھا۔ قاسم نے لمحے بھر توقف کیا، پھر گہری نگاہ سے دونوں خواتین کو دیکھا۔ لیکن میرے پاس اس سے بھی بڑا سچ ہے۔ اب کی بار اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ بابا، آپ کی بہن اور سکندر انکل، آپ کا بھائی دونوں زندہ ہیں، وہ بنا توقف کے بولا تھا۔ یہ الفاظ بجلی کی مانند گرے اور ہر فرد ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا؟ داؤد پاشا کی آواز زہر سے لبریز تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ قیام صاحب بے یقینی سے ہڑبڑائے۔ سکینہ بیگم کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ رحمت بیگم نے لب کاٹتے ہوئے نظریں چرا لی تھیں۔ ماورا اور کاظم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ قاسم نے مزید وضاحت کی، وہ دونوں لاہور میں رہتے ہیں، زندہ ہیں، مکمل صحت کے ساتھ، اور میرے پاس ثبوت ہیں، فون ریکارڈز، لوکیشنز، تصویریں، سب کچھ۔ ایان پاشا ہکا بکا سا کھڑے رہ گئے تھے۔ تو اتنے سال سے ہم سب کو جھوٹ میں رکھا گیا؟ قاسم نے سر ہلایا۔ ہاں، ایک طویل کھیل کھیلا گیا ہے۔ قاسم پاشا کی آواز اب گونجتی ہوئی مگر ٹھہراؤ کے ساتھ تھی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان کھڑے ہو کر وہ سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ شاکڈ ہیں، لیکن جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور وہ سچ اب مزید چھپایا نہیں جا سکتا۔ پھر وہ رخ کر کے سکینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ سکینہ آنٹی، براہ کرم اپنا موبائل فون نکالیے اور وہ نمبر ڈائل کریے جو آپ روزانہ اپنے دیور کو ملاتی ہیں، وہی جس سے آپ گھنٹوں بات کرتی ہیں۔ سکینہ بیگم کی چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ قاسم بیٹا، یہ تم کیسا مذاق کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سب کیا کہہ رہے تم؟ اچھا واقعی؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ قاسم اب رخ اپنی ماں کی طرف موڑتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، امی چلیے، اگر سکینہ آنٹی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ہی اپنی نند کو کال کر لیں۔ داؤد پاشا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ بے چینی سے اپنی نشست سے تھوڑا آگے جھکے۔ قاسم، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ صاف صاف بتاؤ، دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، تمہاری باتیں پریشان کر رہی ہیں۔ قاسم اب آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گلاس تھاما، پانی کا ایک گھونٹ پیا اور سب کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ ماحول میں گہری سنجیدگی تھی، ہر آنکھ سوالیہ ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے باپ کو براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، بابا، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ماورا سے اتنی گہری محبت ہو جائے گی، اس دشمنی کی دیوار کو توڑنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ میں نے جب ان سب معاملات پر تحقیق کی تب حقیقت میرے سامنے آئی۔ اس کی آواز میں درد، حیرت اور سچائی کا رنگ تھا۔ بابا، نہ میری پھپھو یعنی آپ کی بہن کا انتقال ہوا ہے، اور نہ ماورا کے چاچو یعنی بیگ خاندان کا وہ فرد جس پر ہم نے ہمیشہ الزام لگایا۔ وہ دونوں زندہ ہیں، لاہور میں رہ رہے ہیں، خوشی سے، خاموشی سے۔ داؤد پاشا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ ہلکے سے بولے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قاسم نے نظریں نیچی کیں، پھر سنجیدگی سے بولا، بابا، آپ کو یاد ہے نا، ہمارے خاندان میں ایک رواج تھا کہ بیٹی کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہوتی۔ بس اسی ڈر، اسی خوف نے پھپھو کو مجبور کیا کہ وہ ماورا کے چاچو کے ساتھ فرار ہو جائیں۔ اب اس نے رخ سکینہ بیگم اور رحمت بیگم کی طرف کیا، اور اس پوری بات میں امی اور سکینہ آنٹی شریک تھیں۔ ان دونوں کو معلوم ہے کہ وہ دونوں زندہ ہیں، یہ رابطے میں ہیں، اور برسوں سے یہ حقیقت سن
دونوں نے ہم سب سے چھپائی، صرف ایک اس خوف کی وجہ سے۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ داؤد پاشا نے فوراً اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ رحمت، یہ سچ ہے؟ سکندر بیگ کا رد عمل بھی ویسا ہی تھا۔ انہوں نے غصے اور حیرت سے سکینہ کو گھورا۔ تمہیں معلوم تھا؟ تمہیں سب معلوم تھا سکینہ؟ کاظم خاموشی توڑتے ہوئے ایک بار پھر بولا۔ بابا، اگر یقین نہیں تو ابھی اپنی بہن کا فون نکالیے، جو نمبر سب سے زیادہ بار ڈائل ہوا ہے اس پر کال کیجیے۔ آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بہن آج بھی زندہ ہیں اور بات کر سکتی ہیں۔ اب سب کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ نگاہیں سکینہ بیگم اور رحمت بیگم پر تھیں، جن کے چہرے اب صاف طور پر خوف اور شرمندگی کا امتزاج بن چکے تھے۔ ماورا نے کاظم کی طرف خاموش نظروں سے دیکھا، جیسے وہ بھی اس لمحے اثر میں بولنے سے قاصر تھی۔ داؤد پاشا کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور گرجدار آواز میں بولے، رحمت، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ سب کیا سن رہا ہوں میں؟ یہ لڑکا کیا بک رہا ہے؟ کیا واقعی سچ ہے یہ سب؟ رحمت بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ہاں سچ بول رہا ہے ہمارا بیٹا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حقیقت یوں سب کے سامنے آئے گی، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ سب کی نظریں ان پر جم چکی تھیں۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی مزید بولی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے آپ کی بہن سے کتنا لگاؤ تھا۔ وہ بار بار روتی تھی، کہتی تھی کہ وہ سکینہ کے دیور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور میں نے آپ سے بات کی تھی۔ آپ نے سختی سے منع کر دیا تھا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رحمت بیگم کی آواز رند گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مگر آج میں سب کے سامنے کہتی ہوں، مجھے ماورا سے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنی بہو خود پسند کر چکی ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اسی لمحے سکینہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھیں اور مضبوط لہجے میں بولی، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر سالوں پرانی دشمنی ختم ہو سکتی ہے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ رشتہ میرے دل کو سکون دے گا۔ بس اب مزید یہ دشمنیاں نہیں نبھانی۔ داؤد پاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا رحمت؟ تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ماورا خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اب وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی اور داؤد پاشا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، مگر آنکھوں میں التجا تھی۔ انکل، کب تک یہ دشمنی چلتی رہے گی؟ کب تک ہم دلوں میں زہر پال کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے؟ داؤد پاشا خاموش کھڑے رہے۔ ماورا نے ایک لمحہ توقف کے بعد بات جاری رکھی۔ آپ میرے خالو لگتے ہیں۔ میری ماں برسوں سے اپنی بہن سے ملنے کو ترس رہی تھی۔ آپ کا غصہ جائز ہے، مگر اس دشمنی کا انجام صرف نقصان ہے۔ رشتے کھو چکے، وقت کھو گیا۔ کیا اب بھی ہمیں نفرت سے آگے بڑھنا چاہیے؟ پھر وہ اپنے باپ سکندر بیگ کی طرف مڑی۔ بابا، آپ کچھ تو بولیے، کیا آپ اب بھی اپنے بھائی سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ سکندر بیگ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے آہستگی سے سر نفی میں ہلایا، پھر داؤد پاشا کی طرف بڑھے۔ ان کے قدم جھجکتے ہوئے تھے، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے داؤد صاحب کے سامنے آ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، ہمیں معاف کر دو۔ غلطی ہمارے بھائی سے ہوئی تھی، اس نے کمزوری دکھائی، سامنے آنے کی ہمت نہیں کی، لیکن میں اپنی بیٹی کے معاملے میں بزدلی نہیں دکھا سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ داؤد پاشا نے گہری سانس لی، نگاہ سکینہ اور رحمت پر ڈالی، اور پھر کاظم اور ماورا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ رشتہ سب کے دلوں کو سکون دے سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، اور اپنے پھپھو اور رئیس سے رابطہ کر کے ان کو بلاؤ، میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں۔ کاظم نے بے اختیار ماورا کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ماورا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے۔ دلوں سے بوجھ اتر گیا تھا۔ ہم نے سب کچھ ہار کر بھی سب کچھ جیت لیا ہے، ماورا نم آنکھوں سے بولی۔ دشمنی دفن ہو چکی تھی اور رشتہ آخر کار طے ہو گیا تھا۔ بے شک محبت میں مل جانے کی جستجو ہو، وہ ایک دن مل ہی جاتی ہے۔